السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے رکوع میں قرآن کی دعوت جن لوگوں تک پہنچانی ہے یا پہنچائی جا چکی، ان کی دو قسمیں بتائی گئیں۔ ایک وہ قسم جو اس سے فائدہ حاصل کرے گی اور ایک وہ قسم جو اس سے محروم رہے گی۔ قرآن کی ہدایت سے جو محروم رہیں گے، یعنی مومن، متقی اور کافر، دو گروہوں میں تقسیم کر کے ان کی نشانی بتائی گئی۔ پھر دوسرے رکوع میں انہی کافروں کی وہ قسم بتائی گئی جس کا نام منافقت ہے، جو کہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے یا لاتے بھی ہیں تو اس قدر کمزور لاتے ہیں کہ حالات کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کے بارے میں وہ دوسرا رکوع تھا۔ پھر تیسرا رکوع میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ تھا، جس میں جو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے شروع ہوا۔ اور پھر چوتھے رکوع میں بنو آدم کی تاریخ تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ بتایا گیا کہ کس طرح شروع ہوا، اور پھر شیطان سے انسان کا تعلق کس نوعیت کا ہے، اور کس طرح شیطان نے سب سے پہلے انسان کے سجدے سے انکار کر کے اللہ کے سامنے اکڑ گیا، اور کس طرح اس نے پھر انسان کے ساتھ اپنی دشمنی کو یوں نبھایا کہ اسے جنت سے نکلوایا، اور انسان کی کمزوری کہ وہ اپنے خواہشات کی وجہ سے شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، اس کی تعویلوں میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی گزشتہ رکوع ہی میں فرما دیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی، جو لوگ اس پر عمل کریں گے، ایمان لے آئیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ساتھ ہی فرما دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری اس ہدایت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ اعلان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے لے کر 14ویں رکوع تک یہ 10 رکوعوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، جس میں بنو اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ان پر ان کا نعمتوں کا بتایا گیا ہے کہ تم پر اللہ نے کس قسم کے احسانات کیے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، یہ دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے یا بنی، اور یہ لفظ بھی دو کلمات پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا کلمہ ہے یا پہلے بھی گزر چکا، یا ایھا الناس، تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا تھا، یا کے معنی اے۔ بنی یہ بنو کی ایک شکل ہے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ بنی کے اصلی حروف با نون واو ہے۔ بنو، بنون، اس کے معنی ہوتے ہیں اولاد، ابن کی جمع ہے یہ۔ تو بنی یا کی وجہ سے بنو کی بجائے بنی ہو گیا۔ اگر یا نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے بنو اسرائیل، لیکن یا حرف ندا آیا ہے اے بلانے کے لیے، اے، تو بنی اس کی وجہ سے بنو جو ہے وہ بنی میں بدل گیا ہے، تو بنی کے معنی اولاد۔ تو یا بنی، اے اولاد اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا
لقب ہے، جو کہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل کے بھتیجے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کہ 12 بیٹے تھے، پھر ان سے اولاد چلی، اس ساری اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور اسی بنو یعقوب کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ کیا حکم فرمایا؟ فرمایا اذکروا، یہ ذکر سے ہے، ذکر کے معنی یاد کرنا، کسی کا ذکر کرنا۔ اذکر، تو ذکر کر، آگے واو الف جمع ہو گیا، اذکروا، تم سب ذکر کرو، تم سب یاد کرو۔ نعمتی، نون عین میم سے، اسی سے انعامہ ہے کہ اس نے انعام کیا، اور جو انعام ہوتا ہے اس کو ہم نعمت کہتے ہیں۔ احسان، انعام، نعمت ہے۔ نعمتی، میری نعمت، میرا احسان، اور کیونکہ یہ مصدر ہے، یہ واحد معنی میں بھی آتا ہے، جمع میں بھی آتا ہے، تو نعمتی کے معنی میرا احسان بھی ہو سکتا ہے، اور جمع ہونے کی وجہ سے اس کے معنی میرے احسانات بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، میرے انعامات، میرے احسانات۔ اذکروا نعمتی، میرے احسانات کو یاد رکھو، میرے احسانات کو ریکال کرو، یاد کرو۔ التی، جو الذی مذکر ہے اور التی مؤنث کے لیے، نعمہ کیونکہ آخر میں گوتے ہے تو یہ لفظاً مؤنث ہے، اسی کے حوالے سے التی آیا ہے۔ اذکروا، یاد رکھو، یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، جو میرے ان احسانات کو جو انعمت، نون عین میم، اسی نعمت اور انعام اسی سے، انعامہ اس نے انعام کیا، ینعم وہ انعام کرتا ہے، انعامہ اس نے انعام کیا، لیکن آخر میں تا پیش تو لگا ہے، انعمت تو معنی میں نے انعام کیا، تو کے معنی تو نے نہیں، میں نے انعام کیا۔ نعمت یلتی انعمت، میرے اس احسان کو جو کہ میں نے انعام کیا، علیکم تمہارے اوپر، اللہ پر، کم تم سب پر۔ تو فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان احسانات کو جو کہ انعمت میں نے انعام کیے، علیکم تم پر، پہلا کام۔ دوسری بات وَأَوْفُوا، یہ وفا سے ہے، حروف اصلیہ واو، فا، یا، اسی سے وفا ہے، پورا کرنا۔ وا کے معنی اور اس سے ایفاء عہد ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنا۔ اوفا، اس نے پورا کیا۔ یوفی، وہ پورا کرتا ہے، اور اوف یہ فعل امر ہے، تو پورا کر۔ وَأَوْفُو، آگے واو حلف آیا تو یہ جمع ہو گیا، تم سب پورا کرو۔ وَأَوْفُو، اور تم سب ایفا کرو، تم سب پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو۔ عہد، عین ہا دال، اسی سے عہد اردو میں ہم عہد کہتے ہیں، یعنی وعدہ، معاہدہ، قرار۔ بے صلہ آیا ہے وفا کے ساتھ، وفا کسی کے ساتھ کرنا تو وفا بے، تو اوفو تم سب پورا کرو، وفا کرو، ایفا کرو، بعہدی میرے عہد کو، عہد کے معنی عہد اور یا میرا، واوفو بعہدی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی، پھر وفا سے، اوفا اس نے وفا کی، یوفی وہ وفا کرتا ہے، اوفی میں وفا کرتا ہوں، میں وفا کروں گا، اوفی میں وفا کروں گا، آخر میں یہ گر گیا، یہ بن گیا اوفی، کیونکہ ایک حکم کے بدلے میں بات ہو رہی ہے، ایک حکم یہ ہے کہ وفا کرو، تو بدلے میں جو بات آتی ہے تو اس کو جزم کے ساتھ کرتے ہیں،
اور یہاں آخری حرف کیونکہ یا تھا، یا جو ہے جزم اور سختی کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ گر گیا. ہو گیا اوفی کی بجائے اوفی. اوفی میں پورا کروں گا. اوفو بعہدی میرے عہد کو پورا کرو. اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو، تمہارے قرار کو. وَإِيَّايَ وا کے معنی اور، ایایا ایا کا لفظ آیا ہے جو ہم ایاک نعبد میں پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی تھا نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک تیری ہی، اور لفظ پہلے آیا تھا تو اس سے بعد میں تاکید ہو گئی، اور ایا کے لفظ میں بھی تاکید ہے. تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے. ایا ہی، ایایا میری ہی، ایایا میری ہی مجھ سے، فرحبون فا بھی یہاں زور دینے کے لیے آ رہا ہے، یعنی صرف اور صرف ارحبونی. ارحبون یہ را ہا با سے ہے، یہ رہبت سے ہے، کسی کی عظمت اور جلالت اور ذات سے کانپ اٹھنا، یہ رہبت ہے. تو فرمایا فرحبون، فر میں نے عرض کیا کہ صرف کے معنی یہاں دے رہا ہے، اور ارحب تو ڈر، لرز جا، اور واو جو ہے یہ جمع کے لیے، ارحبو تم سب ڈر جاؤ. نی یہ بھی یا اس کے ساتھ تھا لیکن تخفیف کی وجہ سے یا گر گیا تو صرف نون رہ گیا. نی مجھ سے، زیر جو ہے یہ یا کی علامت ہے جو گر گئی ہے، نون کے نیچے جو زیر ہے، تو اصل میں تھا نی لیکن تخفیف کی وجہ سے گرا دیا تو نی. ارحبونی ارحب تو ڈر، ارحبو تم سب ڈرو، ارحبونی تم سب مجھ سے ڈرو، فرحبونی تم سب مجھی سے ڈرو. تو پہلے یا آیا اس میں بھی مجھی سے، اور فا آیا اسی میں بھی مجھی سے، تو اس لیے یہاں یہ ڈبل ہو گیا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں صرف اور صرف مجھی سے ڈرو، صرف اور صرف میرا ہی ڈر رکھو، کسی اور کا نہیں. یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل، جیسے بتایا گیا کہ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. 12 بچوں میں سے جو اولاد ہوئی وہ ساری بنو اسرائیل کہلائی. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب انہی کی اولاد سے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ بنو اسرائیل تھے وہ یہود کی شکل میں موجود تھے اور نصارہ کی شکل میں موجود تھے. یہود تمام کے تمام بنو اسرائیل تھے، اور نصارہ کا بھی بیشتر حصہ بنو اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا. لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو تم پر اتنے احسانات کیے، انبیاء کا پورا سلسلہ تمہارے اندر قائم رکھا، بادشاہ تمہارے اندر آئے، اور بھی تم پر کئی احسانات کیے، تمہیں بڑی فضیلتیں دی، تم پر بڑے کرم فرمائے، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا. تو تم ان کو یاد کرو، ان کا حق ادا کرو. ان کا حق یہ ہے کہ اللہ جب کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے آگے مزید جھک جانا چاہیے، اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے. آگے یہ فرمایا التی انعمت علیکم، یہ وہ نعمتیں ہیں جو میں نے تم پر کی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے جیسے تم نے ایک خیال بنا لیا ہے کہ تمہارا یہ نسبی اور نسلی حق بن گیا ہے کہ یہ نعمتیں تمہارے ہی اوپر ہو. ایسا نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تم پر یہ نعمتیں فرمائیں. بہرحال اب تو جو کچھ ہو چکا. اب یہ ہے کہ وہ اوفو بعہدی، اب اس نعمتوں کا شکرانے کی شکل یہ ہے کہ اوفو بعہدی میرے وعدے کو پورا کرو، جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اس کا ایفا کرو، اس کو پورا کرو. یہی کہ توحید پر قائم رہو گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کے رہو گے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے ایمان لے آؤ گے، انہی کی اطاعت میں اپنے آپ کو پیش کر دو گے. یہ وعدہ تھا، اس کو پورا کرو. اوف بعہدکم، تو میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا کہ تمہیں دین و دنیا کی کامیابیوں سے نواز دوں گا، تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماؤں گا.
وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، سے مجھی سے ہی ڈرتے رہو۔ یہ جو اپنے منصب اور مقام جو تم نے لوگوں کی نظروں میں ایک بنایا ہوا ہے، اور اس مقام کا تمہیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، ہم بھی انہی کی اطاعت کرتے ہیں، تم لوگ بھی انہی کی اطاعت کرو، تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا وہ جو عمارت تم نے بنا رکھی ہے وہ دھڑام ہو کر گر جائے گی۔ یہ جو ڈر ہے دنیا کی مصلحتوں کا کے حوالے سے، یہ جو ڈر ہے اپنا مقام و مرتبہ کھو بیٹھنے کا، یہ جو ڈر ہے لوگوں کا، فرمایا اس یہ ڈر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف میری ذات کا ہی ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، میری حیثیت، میری منزلت، میرے مقام کی جو ہیبت ہے وہ تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ تمہیں لرز جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات کا ہی ڈر قائم رکھے، دنیا کے ہر قسم کے ڈر کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے، اور ہمیں بنو اسرائیل کی طرح نہ شکرا اور نہ فرمان نہ بنائے، بلکہ ہمیں اپنا شکر گزار اور فرمان